بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں 4 چیزیں کرنا چاہیے۔ ایک، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے، یعنی کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسرا، استغفار کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ اور 2 چیزوں کا سوال، ایک یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے جنت عطا فرما اور میری جہنم سے حفاظت فرما، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ دعا مانگتے رہنا۔ تو یہ روزے کی حالت میں کرنے والے 4 کام ہیں، لیکن افطار سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا افطار سے پہلے اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس لیے مصلیوں کو اور خاص طور پر روزے داروں کو چاہیے کہ وہ جہاں اپنے روزہ کھولنے کے لیے چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ سے مانگنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے اپنی ضروریات کو اور امت کی ضروریات کو اور امت کے لیے اس وقت کیا چیزیں ہیں ان کو مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بھی روزے چھوٹ جاتے ہیں مخصوص ایام کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فطرت انسان ہے، اللہ نے عورت کے لیے وہ مخصوص ایام متعین فرمائے ہیں، تو اس وجہ سے جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں بقیہ سال بھر کے دنوں میں سے جیسے جیسے ممکن ہو اس کی قضا ضروری ہے، قضا کر لینا چاہیے۔ جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے، بیماروں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا ان کے لیے دشوار ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ روزے کو ترک کر دیں، اور پھر بعد میں جب صحت ہو جائے رمضان کے بعد تو ان دنوں کی کہ میں رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت کر لے، سحری کرے، پھر پورا روزہ رکھ لے، اللہ اس کا روزہ اس کو قبول فرما لیں گے۔ فطرے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، اگر اس کو اللہ نے کھاتے پیتے رہنے کے قابل بنایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی چل رہا ہے اور اس کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، یہ ضرور فطرہ اپنے طرف سے دینا ضروری ہوگا۔ اس سال کتنا ہوگا سر؟ اس سال امارت شرعیہ کی طرف سے 90 روپے فی کس فطرے کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس میں خاص طور پر جو گیہوں کی جو رقم ہے تو اس کا لحاظ رکھ کر 90 روپے، اس کے علاوہ اور 3 اجناس کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا۔ ایک ہے کشمش یعنی منقہ جسے ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں، اور دوسرا ہے کھجور، اور تیسرا ہے جو۔ تو ان کا بھی اگر حساب لگا کہ وہ اگر مال خوب اللہ نے دیا ہے تو اس حساب سے بھی اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے۔